السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسکان اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس سی ڈیجیٹل۔ قرآن قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود رکھا ہے۔ قرآن جو ہے اس کی حفاظت قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا اس کا ذمہ میں خدا نے رکھا ہے، خدا نے اس کی حفاظت کرنی۔ یہ قرآن ہمارے پاس ایک کتابی شکل میں موجود ہے، لیکن ان سویڈن کے لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس قرآن کو آپ جلا دو گے تو کیا ہزاروں قاری، لاکھوں ہزار اور کروڑوں عالم دین کے دلوں سے قرآن کو کس طرح نکالو گے؟ تو آج ہم سب مل کے اپنے ملک کے وزیر اعظم سے، اور دل تو خوش ہوا تھا کہ وقت کا جو جنرل آیا ہے وہ حافظ قرآن بھی ہے اور وہ سید بھی ہے۔ تو جو میں نے پہلے آخری خطبے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزوں کو آپ نے تھامنا ہے، دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ اور آپ اہل بیت سے ہیں، آپ سید ہیں، جناب سید منیر آصف منیر صاحب ہماری پاک فوج کے جنرل ہیں، آپ کو بیان دے رہے ہیں کہ کم از کم آپ اپنی توپوں کا مکھ جو ہے، ان کا رخ جو ہے، اور جو جناب والا ٹینک ہے ان کا رخ تو سویڈن کی طرف کر کے ایک للکار تو لگائیں کہ قرآن کے حافظ اور قرآن کے محافظ جو ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ان کا رخ آپ سویڈن کی طرف اور ان دشمنوں کی طرف کریں گے جنہوں نے قرآن کو جلایا ہے، خدا کی قسم امریکہ سے لے کے پورے یورپ تک اور یورپ سے لے کے پوری دنیا تک پورے اسلام کے دشمنوں کو پیغام جائے گا کہ محمد عربی کے غلام اب بھی زندہ ہیں۔ قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، سویڈن مردہ باد، سویڈن مردہ باد۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ ہم سب سویڈن ملک کے ان گستاخوں کی مذمت کرتے ہیں، آپ سب مل کے ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ ہم ان کی مذمت کریں جنہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مذمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر